بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے تو ان کے ساتھ گندم کی ایک تھیلی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ گندم کی تھیلی جبریل علیہ السلام لائے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھوک لگی اور انہوں نے اپنے رب سے کھانا مانگا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس تھیلی میں سے 7 دانے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کی ہتھیلی پہ رکھ دیے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہی ہے جو آپ کو جنت سے نکالنے کا سبب بنی۔ ان دانوں میں سے ہر ایک دانے کا وزن 1,60,000 درہم کے برابر تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میں ان دانوں کا کیا کروں؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا ان کو زمین میں پھیلا دو۔ تب آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ایک گڑی میں اس کو اگا دیا اور کھیتی اگنے کا یہ طریقہ ان کی اولاد میں بھی جاری ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کہا فصل کو کاٹو۔ پس انہوں نے اسے کاٹا، پھر کہا اس کو جمع کرو اور اپنے ہاتھوں سے رگڑو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر کہا پھونک مار کر اس کے بوسے کو اڑا دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھونک مار کر اس کا بوسہ اڑا دیا، جس کے بعد صرف دانے باقی رہ گئے۔ پھر اس کے بعد وہ دونوں 2 پتھروں کے پاس آئے اور ایک کو دوسرے کے اوپر رکھ دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دانوں کو پیسا، پھر حکم کے مطابق اس آٹے کو گوندا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام ایک پتھر اور لوہا لے کر آئے۔ آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو رگڑا تو اس میں سے آگ نکلی، پھر حکم کے مطابق روٹی بنائی۔ یہ آگ سے تیار ہونے والی سب سے پہلی روٹی تھی۔ اس کے برعکس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ درخت جس سے آدم و حوا کو منع فرمایا گیا تھا وہ گندم کا درخت تھا۔ جب دونوں نے اسے کھایا تو ان کی شرمگاہیں کھل گئیں اور وہ جلدی جلدی اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتے ڈالنا شروع ہوئے، اور وہ پتے انجیر کے درخت کے تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتے تھے۔ پس آدم علیہ السلام نے دوہرا ہو کر جنت میں بھاگنے لگے اور ایک درخت کی پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے ندا کی کیا تم مجھ سے بھاگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں اے میرے رب، بلکہ میں آپ سے حیا کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ چیز جو میں نے تمہیں عطا کی تھی وہ تمہارے لیے مباح تھی اور ان سے زیادہ نہ تھی جن سے میں نے منع کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں اے میرے رب، لیکن مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ کوئی آپ کا نام لے کر جھوٹ بولے گا۔ قرآن کریم میں اس طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اور شیطان نے قسم کھا کر ان دونوں سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم، میں تمہیں ضرور زمین کی طرف اتاروں گا جہاں تم زندگی بھر تلخیاں اور مشقتیں برداشت کرو گے۔ پھر انہیں زمین کی طرف اتار دیا گیا۔ اس سے قبل وہ جنت میں فراخی کے ساتھ کھاتے تھے، مگر اب انہیں ایسی جگہ اتار دیا گیا جہاں کھانے پینے کی اشیاء کی فراخی نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لوہے کی صنعت سکھائی اور کھیتی باڑی کا حکم دیا۔ انہوں نے زمین کو تیار کیا، کھیت بویا، پھر اسے سیراب کیا، یہاں تک کہ اس کی فصل کٹنے کے وقت کو پہنچ گئی۔ پھر بتدریج اسے گاہا، چھانا، پیسا، گوندا، پھر روٹی بنائی اور تب کھائی، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سکھانے سے انہیں معلوم ہوا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ایک سرخ بیل اتارا گیا۔ جب وہ ان کے سامنے ظاہر ہوا تو اس وقت آدم علیہ السلام اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کر رہے تھے۔ قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 117 میں یوں بیان ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ اس مشقت کی طرف اشارہ ہے جو کہ آدم علیہ السلام دنیا میں اٹھاتے تھے۔ ہمارے نزدیک ابن اسحاق و سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت شدہ یہ قول ہے کہ جس میں مشقت کا ذکر ہے، ان کی صحت درس اور قرآن سے مشابہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ان کے دشمن ابلیس کی بات ماننے سے منع فرمایا تھا اور کہا تھا کہ یہ تمہیں مشقت میں ڈالے گا، اور اس پہ ہم نے کہا تھا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ تم بھوکے ننگے رہتے ہو اور نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ابلیس کی بات مانی تو مشقت اٹھانی پڑے گی، اور مشقت کا مطلب ان تکلیف کا پہنچنا ہے جو بھوک اور برہنگی کو ختم کرنے کے لیے انسان کو اٹھانا پڑتی ہے۔ مثلا زمین میں ہل چلانا، بیج ڈالنا، آب پاشی کرنا،
اور مسلسل اس کی نگرانی کرنا ہے۔ اولاد آدم علیہ السلام انہی مشقتوں کو جھیلتی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین کی طرف اتارا گیا اور انہوں نے اس کی وسعت کو دیکھا اور اپنے سوا کسی کو نہ پایا تو کہنے لگے، اے میرے رب، کیا میرے علاوہ کوئی اس زمین کو آباد کرنے والا نہیں ہے جو آپ کی تسبیح و حمد اور بزرگی بیان کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں جلد ہی اس میں تیری اولاد کو پیدا کروں گا جو میری تسبیح و حمد بیان کرے گی، اور اس میں ایسے گھر بناؤں گا جن کو میری یاد کے لیے بلند کیا جائے گا، اور ان گھروں میں سے میری صفات کی تسبیح پڑھی جائے گی اور میرے نام کا ذکر کیا جائے گا، اور ان گھروں میں سے ایک گھر کو میں بزرگی کے ساتھ خاص کروں گا اور اپنے نام کے ساتھ اس کو فضیلت دوں گا، اور اس کا نام بیت اللہ رکھوں گا، اور اس پر اپنی صفت و جمال کا عکس ڈالوں گا، اور پھر میں اس گھر کے ساتھ ہی ہوں گا اور اس گھر کو قابل حرمت اور امن والا بناؤں گا۔ اس کی حرمت کی وجہ سے ارد گرد اور اس کے اوپر نیچے کی جگہ بھی قابل احترام ہوگی۔ پس جس شخص نے اس کی حرمت کا خیال رکھا وہ میرے نزدیک قابل احترام ہوگا، اور جس نے یہاں رہنے والوں کو ڈرایا تو اس نے گویا میری ذمہ داری اور ایمان میں خیانت کا مرتکب ہوا اور میری حرمت والی جگہ میں خون ریزی کو جائز جانا۔ پس جو شخص اس گھر کا ارادہ کرے اور مجھ سے ملاقات کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہ ہو تو با یقین وہ میرا ملاقاتی ہے، گویا کہ وہ میری زیارت کو آیا ہے اور میرا مہمان بنا ہے۔ پس مجھ پر حق ہے کہ میں اپنے ملاقاتی اور مہمان کی عزت کروں اور ان کی ہر حاجت و ضرورت کو پورا کروں۔ اے آدم، جب تک تم زندہ ہو اس وقت تک تم اس کو آباد کرو، اس لیے تمہاری اولاد میں سے انبیاء، امتیں اور قومیں ہر زمانے میں اس کو آباد رکھیں گے۔ میرے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا مت بھولیں، تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔